نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید قربان کس لیے؟ آج اس مضمون کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اسے مولانا یوسف اصلاحی صاحب نے تحریر کیا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں، عید الاضحیٰ میں دنیا بھر کے مسلمان اللہ کے حضور اپنے جانوروں کی قربانی کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرتے ہیں۔ ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ قربانی کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم صلاۃ اللہ وسلامہ، رواہ ابن ماجہ۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام و صلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ بے شک ہر سال مسلمانان عالم کروڑوں جانوروں کی قربانی کر کے جان نثاری اور فدائیت کے اس بے نظیر واقعے کی یاد تازہ کرتے ہیں، جو آج سے تقریباً 5,500 سال پہلے عرب کی سرزمین میں اللہ کے گھر کے پاس پیش آیا تھا۔ کیسا رقت انگیز اور ایمان افروز ہوگا وہ منظر، جب ایک بوڑھے اور شفیق باپ نے اپنے نوخیز لختے جگر سے کہا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 102 میں ہے، پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ اور لائق فرزند نے بے تعامل کہا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اور پھر اخلاص و وفا کے اس پیکر نے خوشی خوشی اپنی معصوم گردن زمین پر اس لیے ڈال دی کہ اللہ کی رضا اور تعمیل حکم کے لیے اس پر تیز چھری پھیر دی جائے، اور ایک ضعیف اور رحم دل باپ نے اپنے محبوب لخت جگر کے سینے پر گھٹنا ٹیک کر اس کی معصوم گردن پر اس لیے تیز چھری پھیر دینے کا ارادہ کر لیا کہ اس کے رب کی مرضی اور حکم یہی ہے۔ اطاعت و فرمانبرداری کا یہ بے نظیر منظر دیکھ کر رحمت خداوندی جوش میں آ گئی اور ندا آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ اور ہم نے انہیں ندا دی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم وفادار بندوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی۔ اور اس وقت ایک فرشتے نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک مینڈا پیش کیا کہ اس کے گلے پر چھری پھیر کر جان نثاری اور وفاداری کے جذبات کی تسکین کریں۔ اور اللہ نے رہتی دنیا تک یہ سنت جاری کر دی کہ دنیا بھر کے مسلمان ہر سال اسی دن جانوروں کے گلے پر چھری پھیر کر اس بے نظیر قربانی کی یاد تازہ کریں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس نو عمر بچے کو چھڑا لیا۔ بڑی قربانی سے مراد قربانی کی یہی سنت ہے جس کا اہتمام ہر سال اسی دن مسلمانان عالم دنیا کے گوشے گوشے میں کرتے ہیں، اور لاکھوں مسلمان تو مکے کی سرزمین پر اس سنت کو تازہ کرتے ہیں جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے نہ تو اس قربانی کا یک مطالبہ کیا گیا تھا اور نہ وہ یک اس عظیم قربانی کے لیے تیار ہو گئے تھے، بلکہ ان کی پوری زندگی ہی قربانیوں کی یادگار ہے۔ حیات ابراہیمی کو اگر قربانی کی تفسیر کہا جائے تو زیادہ صحیح ہوگا۔ اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا مفہوم اگر آپ جاننا چاہیں تو ضروری ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں۔ اللہ کی خاطر آپ ماں باپ کی شفقتوں سے محروم ہوئے، ان کی دولت اور آسائش سے محروم ہوئے، خاندان اور برادری کی حمایت اور سہارے سے محروم ہوئے، خاندانی گدی سے محروم ہوئے، وطن عظیم سے نکلنا پڑا، اللہ ہی کی خاطر آتش نمرود میں
بے خطر کود کر آپ نے اللہ کے حضور اپنی جان نذر کر دی، اور اللہ ہی کی رضا اور اطاعت میں آپ نے اپنی محبوب بیوی اور اکلوتے بچے کو ایک بے آب و گیاہ ریگستان میں لا کر ڈال دیا، اور جب یہی بچہ ذرا سن شعور کو پہنچ کر کسی لائق ہوا تو حکم ہوا کہ اپنے ہاتھوں سے اس کے گلے پر چھری پھیر کر دنیا کے ہر سہارے اور تعلق سے کٹ جاؤ اور مسلم حنیف بن کر اسلام کامل کی تصویر بن جاؤ۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 میں ارشاد ہے، جب ان سے ان کے رب نے کہا مسلم ہو جا تو اس نے بے تامل کہا میں رب العالمین کا مسلم ہو گیا۔ اسلام کے معنی ہے کامل اطاعت، مکمل سپردگی اور سچی وفاداری۔ قربانی کا یہ بے نظیر عمل وہی کر سکتا ہے جو واقعتاً اپنی پوری شخصیت اور پوری زندگی میں اللہ کا مکمل اطاعت گزار ہو، جو زندگی کے ہر معاملے میں اس کا وفادار ہو، اور جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا ہو۔ اگر آپ کی زندگی گواہی نہیں دے رہی ہے کہ آپ اللہ کے مسلم اور وفادار ہیں، اور آپ نے اپنی پوری زندگی اللہ کے حوالے نہیں کی ہے، تو آپ محض چند جانوروں کا خون بہا کر ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ نہیں کر سکتے، اور اس عہد میں پورے نہیں اتر سکتے جو قربانی کرتے وقت آپ اپنے اللہ سے کرتے ہیں۔ دنیا کے مسلمان اس دن جانوروں کا خون بہا کر اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، ہم تیرے مسلم ہیں، تیری کامل اطاعت ہی ہمارا شیوا ہے، ہم تجھ سے وفاداری کا اعلان کرتے ہیں، اور اپنے بزرگوار اسماعیل کی طرح تیرے حضور اپنی گردن پیش کرتے ہیں۔ پروردگار، تو نے ہی قربانی کی یہ سنت جاری کر کے اسماعیل علیہ السلام کی گردن چھڑائی تھی، ہم جانوروں کا خون بہا کر اپنی گردن چھڑاتے ہیں، مگر ہمارا سب کچھ تیرا ہی ہے، تیرا اشارہ ہو تو ہم تیرے دین کی خاطر اپنی گردن کٹانے اور اپنا خون بہانے سے ہرگز دریغ نہ کریں گے۔ ہم تیرے ہیں اور ہمارا سب کچھ تیرا ہے، ہم تیرے وفادار اور جانثار بندے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے پیروں ہیں اور انہی کی عقیدت سے سرشار ہیں۔ قربانی کرتے وقت آپ جو دعا پڑھتے ہیں وہ دراصل وفاداری اور جانثاری کے انہی جذبات کا اظہار ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم لک ومنک۔ میں نے پوری یکسوئی کے ساتھ اپنا رخ ٹھیک اس اللہ کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں مسلم اور فرما بردار ہوں۔ خدایا، یہ تیرے ہی حضور پیش ہے اور تیرا ہی دیا ہوا ہے، اللہم لک و منک۔ پھر سپردگی کی عجیب کیفیت کے ساتھ جانور کے گلے پر تیز چھری پھیرتے ہوئے آپ کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم و حبیبک محمد علیہم الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے نام سے، اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ تو اس قربانی کو میری جانب سے قبول فرما، جس طرح تو نے اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی قبول فرمائی۔ اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم و حبیبک محمد علیہم الصلاۃ والسلام۔ دراصل اسی واقعے کو تازہ کرنا اور انہی جذبات کو دل و دماغ پر حاوی کرنا قربانی کی روح اور اس کا مقصد ہے۔ اگر یہ جذبات اور ارادے نہ ہوں، اللہ کی راہ میں قربانی کی آرزو اور خواہش نہ ہو، اللہ کی کامل اطاعت اور سب کچھ اس کے حوالے کر دینے کا عزم اور حوصلہ نہ ہو، تو محض جانوروں کا خون بہانا، گوشت کھانا اور تقسیم کرنا قربانی نہیں ہے، بلکہ گوشت کی ایک تقریب ہے جو ہر سال آپ منا لیا کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کیا۔ اللہ کو نہ جانوروں کے خون کی ضرورت ہے نہ گوشت کی، اس کو تو اخلاص و وفا اور تقوی و جانثاری کے وہ جذبات مطلوب ہیں جو آپ کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں ارشاد ہے
لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہ ان جانوروں کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کا خون، اسے تو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یہی تقوی اور اطاعت و فرما برداری کا جو ہر قربانی کی روح ہے، اور اللہ کے ہاں صرف وہی قربانی شرف قبول پاتی ہے جو متقی لوگ اطاعت اور فرما برداری و جانثاری کے جذبات کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں ارشاد ہے، اور انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ ٹھیک ٹھیک سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی تیرے دمبے کو اگر آسمانی آگ نے نہیں جلایا اور اللہ نے اسے قبول نہیں کیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جو مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے، اپنی اصلاح کی فکر کر، تیرے اندر ہی کھوٹ ہے۔ اللہ تو صرف متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تقوی اور اخلاص اور وفاداری و جانثاری کے یہ جذبات اس طرح پیدا نہیں ہوتے کہ آپ گاہے گاہے اللہ کو یاد کر لیں اور کچھ ایسے مخصوص اعمال کبھی کبھی کر لیں جو اللہ سے تعلق اور اس کی راہ میں قربانی کی علامت ہیں، اور پھر اپنے افکار و خیالات، احساسات و جذبات، اخلاق و معاملات اور اطاعت و وفاداری میں آپ آزاد رہیں کہ جو چاہے سوچیں، جو چاہے ارادے رکھیں، جو چاہے کریں، اور جس کی اطاعت و فرما برداری کا چاہے دم بھریں۔ اللہ سے یہ عہد کرنے کے بعد کہ میں رب العالمین کا مسلم ہوں، اس کی کیا گنجائش ہے کہ ہم دوسرے عزموں اور طریقوں کو اطاعت کے لیے اپنائیں، یا ایک کو دوسرے پر ترجیح دے کر اپنے لیے جائز اور قابل قبول قرار دیں اور اپنے من مانے طریقوں کی پیروی کریں؟ کیا جانوروں کا فدیہ دے کر ہم نے اپنی جانوں کو اس لیے چھڑایا ہے کہ ہم اپنی جانوں اور اپنی قوت و صلاحیت کو جہاں چاہے کھپائیں اور قربان کریں، اور اللہ سے یہ امید کریں کہ وہ ان جانوروں کے گوشت اور خون قبول کر لے گا؟ اللہ کا دین آپ کی پوری شخصیت اور آپ کی پوری زندگی چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی اطاعت کے ساتھ کسی اور کی اطاعت کا جوڑ نہ لگائیں۔ جن برگزیدہ بندوں کی سنت کو آپ تازہ کر رہے ہیں، انہیں دیکھیں کہ وہ کس طرح زندگی کے ہر معاملے میں مسلم حنیف تھے۔ اللہ سے اسلام اور بندگی کا عہد کرنے والے ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اسلام کی کیا تصویر پیش کرتی ہے؟ ان کی زندگی کو آپ بار بار پڑھیں اور ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام میں خصوصی اہتمام کے ساتھ پڑھیں، اور اپنے دل و دماغ اور شخصیت اور معاشرے پر ان جذبات اور کیفیات کو طاری کرنے کی کوشش کریں جو اس پاکیزہ زندگی میں آپ کو نظر آئیں، ورنہ قربانی کا حاصل اس کے سوا کچھ نہیں کہ عام دنوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ گوشت کھانے اور کھلانے کے لیے آپ ایک جشن منا رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔